أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال سبحانه وتعالى: والعاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے بندوں کو خصوصی طور پر نوازنے کے لیے جو مہینہ عطا فرمایا تھا اور جو مہینہ عطا فرمایا ہے وہ ہے رمضان المبارک. اس کا حال یہ ہے کہ اس کی آمد سے پہلے بھی رمضان المبارک کی تیاری کی جاتی ہے اور اس کے آنے کے بعد عبادت میں ترقی کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وقت یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اس کی قدر کر لیتا ہے وہ اس میں خوب ترقی کر لیتا ہے، اور جو اس کو ضائع کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے تو وقت بھی اس کو برباد کر دیتا ہے. چنانچہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے 17واں اور 18واں روزہ پہنچ گیا، یعنی آدھا رمضان المبارک گزر گیا. اب ہمارے پاس گنتی کے کچھ 12 دن ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اور انہیں اونچی پرواز دینے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب بھی اگرچہ 15 دن اور 18 دن گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ جس میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چنانچہ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اہم رات عطا فرمائی تاکہ ہم اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کر کے 83 سال عبادت کی اس کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کو گویا ایک نوازنے کا ایک طریقہ ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ جو رات ہے جو ابھی 2 دنوں کے بعد شروع ہوگی، اس رات کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی نام سے ایک مستقل سورت اتاری. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. یہ مکمل سورت اللہ رب العزت نے اتاری، اور اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اب سب سے پہلی بات کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی میں لیل کا معنی رات ہوتا ہے اور قدر کا معنی ہوتا ہے عظمت. چونکہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اسی کو اردو میں شب قدر کہا جاتا ہے. اس لیے عام طور پر بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے، شب قدر کی رات کہہ ڈالتے ہیں، جبکہ شب کا معنی پہلے سے رات ہی ہوتا ہے. آب زمزم کا پانی آپ کا مطلب پہلے سے پانی ہوتا ہے، پھر بھی پانی لانے کی ضرورت نہیں ہے. سنگ مرمر کا پتھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سنگ کا مطلب ہی پتھر ہوتا ہے،
پھر ڈبل ڈبل بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اردو میں شب قدر کہا جاتا ہے اور اس کو عظمت والی رات کو اس معنی کر کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات میں قرآن مجید کو اتارا، اور اس وجہ سے قدر کہا جاتا ہے کہ قدر کا معنی ہوتا ہے تقدیر، یعنی فیصلہ کرنا، چونکہ اس رات میں اللہ رب العزت بڑے اہم فیصلے فرماتے ہیں، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ بلکہ مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جو اس رات کی قدر کرتا ہے وہ صاحب قدر بن جاتا ہے۔ جو اس رات کی یعنی جو شب قدر کی قدر کرتا ہے وہ صاحب قدر بن جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کا مقام بڑھا دیتے ہیں، وہ بندوں کی نگاہ میں عظمت بن جاتا ہے، صاحب قدر بن جاتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے، تو قرآن مجید میں اگر اس کی فضیلت پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ وہ رات ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو اتارا۔ تو اسی سے اس رات کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ اب اس میں دو صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا، اور دوسری بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ اسی رات کو دنیاوی آسمان یعنی آسمان کے نیچے قرآن مجید کو بھی اسی رات میں اتارا گیا۔ اور دوسری فضیلت اس میں یہ ہے کہ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، لیکن فرمایا خیر اس سے بھی خیر ہے۔ اب اس سے کتنا بڑھ کر ثواب ہے اس کا ہمیں علم نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جس نے اپنی زندگی میں 10 بار شب قدر کو پایا، گویا اس نے 83 سال 4 مہینے اللہ کی عبادت کی، اور جس نے 20 سال پایا گویا اس نے 1660 مہینے اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ اتنے مہینے اور اتنے سال اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید کو اتارا، ایک فضیلت یہ ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت نے خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے بڑھ کر بتایا، اور ایک فضیلت یہ ہے جس کو روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت کو تمام فرشتے جو اپنی عبادات میں مشغول ہے، چاہے وہ رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے یا قیام میں ہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام جو سردار ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں، اور تمام وہ بندے جو عبادات میں اور قیام میں اور ذکر میں مشغول ہوتے ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جو دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں کہ عالم امثال جو ہے، اوپر کا پورا عالم وہ زمین پر آ جاتا ہے تو ایک عجیب سی نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے تو لکھا ہے کہ شب قدر کی علامت کیا ہے، تو کہ علامت یہ ہے کہ دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عالم امثال جب عالم اجساد سے ملتا ہے تو ایک نئی جنبش، ایک نئی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور وہی کیفیت، اس کیفیت کا اثر بندے پر بھی ہوتا ہے، اور وہ اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ اس کی فضیلت احادیث میں تو ہے ہی، لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ فضائل ذکر فرمائے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات کو قیام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے ماقبل کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ فضیلت اس رات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، اور یہی نہیں بلکہ اسی رات کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ یہ رات کسی طرح مل جائے۔ تو یہ تو ہوئی سورہ قدر اور لیلۃ القدر کے تعلق سے بات۔ اب اس کو ہم کیسے بہتر طور پر اس کو اپنا سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہو، تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ کہ ہم اعتکاف کریں۔ اسی لیے تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں دامت برکاتہ العالیہ نے کہ اللہ سے تعلق کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ سے باتیں کرتا رہے اور اس سے
بندے کو ایک قرب محسوس ہوتا ہے اور وہ لذت کو خود محسوس بھی کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جوتے کے تسمے یعنی رسی بھی اگر ٹوٹ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. اس لیے کہ جب بندہ بار بار اللہ سے مانگے گا اور بات کرتا رہے گا تو اللہ سے وہ قریب ہوتا جائے گا اور اس کو وہ محسوس بھی کرے گا. اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ اللہ سے باتیں کرو. وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یہ تو دعا کرنا، لیکن اللہ سے باتیں کرو. اور وہ باتیں کیسے کرنی ہے اس کے لیے آپ کو ایک کتاب پڑھنی پڑے گی جو نیٹ پر موجود ہے. آپ ارادہ کرو کہ وہ سب کتاب پڑھیں گے، لیکن رمضان کے بعد، ابھی نہیں، ابھی قرآن مجید کی تلاوت کریں. اس لیے کہ ہمارے اکابرین میں کئی حضرات سے آپ نے سنا ہوگا اسلاف میں کہ رمضان المبارک میں اپنے اس مشغولی کو کم کر دیتے تھے اور قرآن کی تلاوت کو بہت زیادہ کر دیتے تھے. غرض یہ ہے کہ اگر اللہ سے بات کیسے کرنی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے ڈاکٹر ذیشان عثمانی دامت برکاتہم جو امریکہ کے رہنے والے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جستجو کا سفر. وہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ سے بات کیسے کرنی ہے. وہ ایک اسکول اور کالج سے تعلق رکھتے ہیں اور اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اللہ کو راتوں رات اور گھنٹے گھنٹے اللہ کو منوایا ہے. 3-3 4-4 5-5 گھنٹے اللہ سے بات کیا کرتے تھے رات کو، تبھی جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے. خیر وہ آپ کتاب پڑھیں گے آپ کو پورا اس میں اندازہ ہوگا. بہت مختصر کتاب ہے، 114 یا 140 150 صفحے کی کتاب ہے، وہ نیٹ پر موجود ہے. خیر تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے، ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ اعتکاف کرے، اور اعتکاف میں بندہ جو ہے اللہ رب العزت سے قریب ہوتا جاتا ہے. اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ آپ خود غور کریں. اعتکاف میں وہ روحانی طاقت اور قوت اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے جب غار حرا میں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وہاں اعتکاف فرمایا تھا. وہ روحانی قوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا ہوئی کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا. تو اعتکاف کا قرآن مجید کے ساتھ بہت گہرا ربط ہے، اس سے قرب کی منازل بہت جلدی طے ہو جاتی ہے. اور مولانا حفظ الرحمان صاحب جو ہمارے یہاں فائنٹش کے شیخ الحدیث سے، ان کی کتاب ہے شب قدر کے سلسلے میں، وہ پڑھنے کے لائق ہے. حضرت نے بڑی جاندار اس میں گفتگو کی ہے. اس میں حضرت نے فرمایا کہ شب قدر ایسا ہے جسے آج کے زمانے میں راکٹ، کہ جس طرح رکشہ اور راکٹ کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو رکشہ تو گھنٹوں میں پہنچے گی، راکٹ جھٹ سے پہنچ جائے گا. یہی حال ماقبل کی امت کا اور اس امت کا ہے کہ ماقبل کی امت کا حال گویا رکشہ کی طرح ہے، اور اس امت کی پرواز کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے راکٹ جیسا ایک عمل دیا ہے جس سے بندہ بہت جلدی ان لوگوں کے اعمال تک پہنچ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر اور لیلۃ القدر دی ہی گئی اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا کہ ماقبل کی امت میں اتنے لوگوں کی اتنی عمر ہوتی تھی، 1000 سال ہوتی تھی، 950 سال ہوتی تھی، اتنی عبادت کرتی تھی، اور ہماری امت کا 60-70 سال ہے، وہ ان عبادت کو کیسے پہنچ جائے گی. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حسرت پر یہ لیلۃ القدر عطا فرمائی. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، ماقبل کے اقوام کے کچھ اشخاص کا تذکرہ کیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی حسرت تھی. اس پر اللہ رب العزت نے رات ہم کو عنایت فرمائی. اس رات کے حصول کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو مکمل تیار ہو جاتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند باندھ لیتے تھے، یعنی کمر کس لیتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت میں ڈٹ جاتے تھے اور لگ جاتے تھے. اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت میں جہاں ان گہروں کا تذکرہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو جس طرح وہ لوگ اپنے مورتیوں کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور اس سے لو لگاتے ہیں، فرمائے کہ اسی طرح بندہ اعتکاف میں اللہ رب العزت سے لو لگاتا ہے. تو خیر اس سے ہمیں اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا. پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ مقصد اس میں نہیں تھا. جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر کہا کہ وہ اگلے میں ہے. آپ نے پھر 10 دن کا اعتکاف کیا. فرمایا وہ اگلے میں ہے. پھر اور 10 دن کا اعتکاف کیا. فرمایا کہ یہ 10 راتوں میں ہیں، یعنی لیلۃ القدر جو ہے وہ اس 10 رات میں ہے. اس لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس کا اعتکاف کیا ہے. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، 1 سال بھی ایسا نہیں ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہ فرمایا. جبکہ آپ کا عمل کیا تھا؟ بلکہ آپ کا عمل گویا ایک مشین تھا. ہر طرف آپ کو توجہ دینا تھا. جہاد کا لشکر تیار کرنا ہے، یا تعلیم و تربیت کرنا ہے، وہاں تزکیے پر عمل کرنا ہے، یا تلاوت کا سبق دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان تمام مشغولیوں کے باوجود بھی آپ نے پورے 10 سال میں اعتکاف کو نہیں چھوڑا. اسی لیے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رمضان میں اعتکاف چھوٹ گیا تو دوسرے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور ایک رمضان میں پورا اعتکاف نہیں ہوا تو آپ نے شوال میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے سال میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اس سے اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں فرماتے ہیں انی اعلمکم للہ واخشاکم للہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا تو میں ہوں، اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں، تو اس کی اہمیت آپ کو زیادہ ہوگی. اسی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان المبارک میں اعتکاف کو نہیں چھوڑا، پورے مدینہ کے سال میں اعتکاف کو نہیں چھوڑا. بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ بھی اپنا خیمہ لگائیں. چنانچہ ماں عائشہ اجازت سے مسجد نبی میں انہوں نے اپنا خیمہ لگایا. ان کی دیکھا دیکھی دوسری ازواج مطہرات آگے، آپ نے اس پر اعتکاف چھوڑ دیا اور کہا کہ جلدی سے بستر باندھو اور چلے جاؤ. سوال ہوتا ہے کہ ایسا آپ نے کیوں کیا، جبکہ ازواج مطہرات بھی تو آئی تھی اسی عمل میں شرکت کے لیے. ماں عائشہ تو اجازت لے کر بیٹھی تھی، دوسروں کو کیوں منع کیا؟ بڑی عجیب بات علامہ تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. وہ اس لیے کہ ازواج مطہرات جو دوسری تھی وہ ماں عائشہ کو دیکھا دیکھی آئی تھی. اللہ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ وہ دیکھا دیکھی آئے. خود سے ایسا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. تھوڑا سی 100% سے 99.95% ہو گیا، اتنا اخلاص میں کمی آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کو ختم کر دیا. لیکن اس کے بعد ماں عائشہ فرماتی ہیں آپ کے وصال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کا اہتمام کرتی تھی. لیکن عورتوں کے سلسلے میں اس لیے کہ اس زمانے میں نمازیں مسجد میں ادا کی جاتی تھی، اس لیے اس کا اہتمام کیا جاتا تھا. بعد کے زمانے میں علماء کے جو ہے فیصلے کی وجہ سے اور ان کی رائے کی وجہ سے عورتوں کے سلسلے میں بات آئی کہ عورتیں اپنے گھر ہی میں اعتکاف کریں اور اپنی نمازیں مسجد ہی میں ادا کریں. اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اس طرح کی روایتیں ذکر کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا مسجد کے بجائے اپنے گھر کے لاسٹ والے کمرے میں نماز پڑھنا بہتر ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ جو وہاں نماز پڑھے گی اس کو مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو خیر اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ مردوں سے تو یہ اعتکاف کم ہوتا جاتا ہے، لیکن عورتوں سے یہ اعتکاف کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں اپنی جو عورتیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک خاتون کا اعتکاف کے لیے خاص کرے، اور انہیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ہے. ایک روم میں بیٹھے جو کچھ آپ کو دینا ہے وہ سب وہاں بیٹھ کر دیں. بٹانے آپ کو بنانا ہے وہ بھی وہاں دے، لہسن کا کام کرنا ہے وہ بھی وہاں دے. اعتکاف تو ہو جائے گا ساتھ ساتھ میں. وہی تو کام جو پہلے کرتی تھی وہ بیٹھ کے کرنا ہے، جو کھڑے ہو کے کرتی تھی وہ بیٹھ کے کرنا ہے. اس لیے ایک لطیفہ ہم سنا دیتے. ایک مولانا کا بیان تھا مستورات میں، یہ ہمارے کسی ساتھی نے سنایا تھا. اب وہ مولانا جو ہے بیٹھے، پردہ تھا، بیان شروع تھا، بڑی لچھیدار تقریر کر رہے تھے. اتفاقاً وہ پردہ زور سے اڑا تو دیکھا ایک خاتون بٹانے جو ہے پیالی میں نکال رہی تھی، ایک ہی خاتون، اور یہ بڑی لچھیدار تقریر کر رہے تھے اور پھر لوٹ کر واپس آ گئے. یعنی یہ تھا کہ کوئی نہیں آیا لیکن وہ عورت وہاں آ کر بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا، وہاں آ کر بھی اپنا کام جاری رکھا اور مولانا صاحب کا بیان بھی انہوں نے سنا. یہ الگ بات تھی کہ مولانا خفا ہو کر بھاگ گئے.
تو خیر مطلب یہ ہے کہ گھر رہ کر بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اس لیے ہماری عورتیں جو ہیں انہیں ہم کہیں کہ وہ اعتکاف کریں، جو پاکی کے ایام ان کے ہوتے ہیں ان میں اس میں بٹھائیں، اس لیے کہ بیچ میں اگر ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں گے تو اعتکاف کینسل، اس کے بھی مسائل ہیں، اس پر بھی آپ غور کریں۔ اس لیے اس کے تعلق سے جو مسائل ہیں وہ کتابوں میں موجود ہے، اور پوچھنا چاہیں تو مفتیان اکرام بھی موجود ہے، آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا بہت اہتمام فرمایا، بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ 20 دن تو اللہ نے یہ مشق کروائی ہم لوگوں سے کہ دن میں اپنی بیویوں سے دور رہو، اپنے گھر والوں سے دور رہو۔ جب یہ مشق ہو گئی اللہ نے فرمایا کہ اب رات میں بھی ان سے دور رہو، یعنی میرے در پر آ جاؤ۔ اللہ نے یہ مشق کروائی کہ 20 دن اپنے گھر کھایا تھا، 10 دن میرے گھر کھاؤ، میرے گھر سوو، میرے گھر کو آباد کرو، میرے گھر میں آپ رہو۔ کتنا بہترین اللہ رب العزت نے ایک نصاب بنایا ہے۔ 20 دن وہ تقویت اور قوت آپ کو حاصل ہو گئی، 10 دن آپ اللہ کے گھر پر گزارے۔ اس لیے ہمارے اکابرین آپ دیکھیں، جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں عام طور پر انہوں نے رمضان مبارک کا اعتکاف فرمایا ہے، بلکہ بعض کے تعلق سے آتے ہیں وہ پورے رمضان مبارک کا اعتکاف فرماتے ہیں، لیکن آخری عشرے کا اعتکاف تو ہمیں کرنا ہے۔ اس کا ہم سب ارادہ کریں کہ ہم آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے۔ ہماری مرغا گرن کی مسجد چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے، ٹینشن نہ لو، 3 منزلیں ہیں، کہیں بھی سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اس لیے اس کا ٹینشن نہیں لو۔ اور ہوتا ہے بھائی کتنے نام آئے؟ 15 نام۔ بستر نہیں لاگے آپ لوگ بستر نہیں لاگے، جگہ کمفرٹ سے، ارے 3 منزلیں ہیں، کوئی بستر نہیں شارٹ پڑے گا، ہم گدا لا کر دیں گے آپ کو۔ لیکن یہ ہے کہ اعتکاف کا ارادہ کریں، کوشش کریں۔ آپ دیکھیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے بہت زیادہ قریب تھے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، باوجود اس کے آپ ہر سال اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے اگر ہم کاروبار سے جڑے ہوئے تو ہماری اولاد کو بٹھائیں، بالغ اولاد کو بٹھائیں، اور دیکھیں آپ اس کے کیا برکات اور انوارات پورے سال بھر رہتے ہیں۔ آپ پوچھیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے اعتکاف کیا ہے، واقعی وہ لذت محسوس ہوتی ہے 10 دن اعتکاف گزارنے کے بعد۔ اور آپ دیکھیں 10 دن اعتکاف کے بعد وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، عید کے دن آپ ان کے چہرے کو دیکھو، ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے۔ یہ ہم نے احساس کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں 10 دن، ان لوگوں کے اعتکاف کے بعد عید کے دن آپ دیکھیں وہ سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک نور ان پر ڈال دیتے ہیں اور ایک روحانی قوت پیدا ہوتی ہے، وہ تو الگ۔ دوسرا فرشتوں کی معیت نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مسجد میں وضو کے ساتھ رہتا ہے، فرشتے اللہم اغفر لہ ورحمہ یہ دعائیں دیتے ہیں۔ اور پھر مسجد میں رہنے والے کے تعلق سے نہیں بلکہ جو گناہوں سے بچتا ہے اس کے تعلق سے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے ایک پارے میں ارشاد فرمایا کہ فرشتے یوں کہتے ہیں وقیہم عذاب الجحیم، اور اس کے پہلے والی آیت میں فرشتے ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وقیہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ آپ یہ سوچیں فرشتے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، لہو عباد مکرمون، اللہ کے معزز بندے ہیں، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، عبادت سے کبھی نہیں تھکتے، وہ بندے اگر اللہ رب العزت سے وہ درخواست کریں گے، سفارش کریں گے، ہمارے لیے دعائیں کریں گے، تو کیا اللہ رب العزت ہمیں ضائع کر دیں گے؟ ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ اور پھر عجیب بات روایتوں میں آتا ہے کہ نماز میں انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ نماز پڑھنے والا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا گویا حکمن نماز میں شامل ہے۔ اور پھر عجیب بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ ٹیکسی کے اور رکشہ کے میٹر میں اگر بیٹھ جائیں ٹریفک پر، وہ رکشہ والا بند نہیں کرے گا، کبھی بھی مار ڈالے گا آپ کو، بند نہیں کرے گا، لیکن کھڑا رہے گا آدھا گھنٹہ، لیکن میٹر چالو رہے گا۔ یہی حال اعتکاف کرنے والے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اعتکاف کرنے والے کے عمل جاری ہوتا ہے، وہ سوئے گا تب بھی عمل میں شامل ہے، وہ جاگے گا تب بھی عمل میں شامل ہے۔ اور پھر ایک خاص بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اعتکاف میں بیٹھنے والا وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ گویا یہ اعتکاف جو ہے وہ جلوت اور خلوت کی جامع عبادت ہے کہ اس میں باہر کے لوگ آ کر نماز میں شریک ہوتے ہیں، اور نماز میں کون آئے گا؟ وہی جس کو اللہ سے تعلق ہے، ان سے بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر جب وہ چلے جاتے تو خلوت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں دور ایک ساتھ اعتکاف کرنے والوں کے لیے شروع ہوتے ہیں۔
بلکہ اگر 10 دن اگر آپ نہ رکھ سکے جو سنت اعتکاف ہے تو 1 دن کا اعتکاف رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو 1 دن کا نفلی اعتکاف کرتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو 1 دن کا نفلی اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل فرما دیتے ہیں. ارے اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ تو کریں کہ مسجد میں جیسے آئے اعتکاف کی نیت کر لیں تو مستحب اعتکاف آپ کا ہو جائے گا. اس لیے جتنے یہاں بیٹھے اس میں اعتکاف کی نیت کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں اعتکاف کے لیے نویتو بسم اللہ دخلتو و نویتو جو اعتکاف کی جو دعا ہے یہ مسنون دعا نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء نے اعتکاف میں آنے والوں کے لیے دعا بتائی تاکہ وہ نیت ہو جائے. اب کوئی بھی آپ اردو میں بھی نیت کر سکتے، میں اعتکاف کرتا ہوں، اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. ہمارے ترکسر کی مسجد میں نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، یعنی میں جب بھی مسجد میں رہوں گا میری اعتکاف کی نیت ہوگی. غرض یہ کہ ابھی آپ بیٹھے بیٹھے اعتکاف کی نیت کر لیں، آپ کا ثواب جاری ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں آپ نے کتنا خیال رکھا ہے. اعتکاف پہ بیٹھنے والا یہ سوچے گا کہ یار جنازہ ہو رہا ہے وہاں پر، میری نماز چھوٹ رہی ہے اور مجھے جنازہ نہیں مل رہا ہے. وہ سوچے گا میرا رشتہ دار بیمار ہے مجھے عیادت کے لیے جانا ہے، اس کا ثواب 70,000 فرشتے جو رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اس سے میں محروم ہو جاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کام جو تو پہلے کرتا تھا اس کا سب ثواب تجھے یہاں بیٹھ کر ملے گا. تو کتنا اچھا ہے بیٹھے بیٹھے کام ہو رہا ہے ہمارا. اس لیے جتنے یہاں ساتھی بیٹھے ہیں وہ اپنے اپنے طور سے ارادہ کریں. 1 دن کا مسنون اعتکاف تو 10 دن کا ہے، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. کچھ لوگ کریں گے وہ ذمے سے ساقط تمام لوگوں کے. لیکن یہ بھی عجیب ہے، کہتے ہیں کچھ لوگ کریں گے 10-15 بھائی دیکھ لیے سب لوگ چھٹی. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اپنی کوشش کرنا چاہیے. وہ تو اعمال کر کے پہنچ جائیں گے، وہ تو سونا خرید لیں گے، ہم کیا کیا. اس لیے ہمیں اعتکاف کے سلسلے میں کوشش کرنا چاہیے. 10 دن کا اعتکاف یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. یہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو 1 دن کا آپ اعتکاف کریں. یہ نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیں. تو یہ بات تھی اعتکاف کے تعلق سے. اور پھر کیا اجر فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کتنی روایتوں میں آپ دیکھیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، من قام لیلۃ القدر، من اعتکف ایمانا واحتسابا. 4 اعمال ایسے بتائیں جس میں گناہ کی مغفرت. اور عجیب بات آپ دیکھیں آخری اشرا تو ہوتا ہی ہے جہنم سے چھٹکارے کا. تو اعتکاف میں بیٹھنے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس طلب پر وہ آتے ہیں اللہ ہم آپ سے جنت لینے کے لیے آئے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ آخری اشرا ہے ہی اس کا، جاؤ ہم نے تم سب کو آزاد کر دیا. یہ پروانے اللہ رب العزت کی طرف سے جاری ہوتے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ چیزیں چونکہ ہمارے پردے خفا میں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اس لیے اس کی اہمیت کھل کر سامنے نہیں آتی. لیکن جب آنکھیں بند ہو جائے گی تب جا کر اس کی اہمیت ہم سب کے سامنے ہوگی. تو یہ تو اعتکاف کے سلسلے میں بات ہوئی. اب ایک اور بات آپ دیکھیں، ایک تیسری بات جو آج کرنی ہے وہ یہ ہے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزے میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 تکمیل ضروری اور ایک نمبر 2 ہے تکمیل کامل. تکمیل ضروری کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں جتنی ضروری چیزیں وہ آپ کر رہے ہیں. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں ٹائم پر، آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور دن بھر سو رہے ہیں آپ، تب بھی فرمایا کہ آپ کو وہ ثواب روزے کا مل جائے گا. اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو دوسرے گناہ ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھا. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اتقی المحارم تکن عبد الناس، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تبھی آپ کہلاؤں گے کہ آپ بڑے متقی ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں. زیادہ عبادت کرنے والا عبادت گزار نہیں ہے، گناہوں سے ساتھ میں بچتا ہے وہ آدمی عبادت گزار ہے. تو فرمایا کہ ایک تو تکمیل ضروری ہے اور ایک تکمیل ادب ہے. تکمیل ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے اعمال کو خوب بڑھائے، رمضان کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو خوب بڑھائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے تو اس کا ویلیو تھوڑا بڑھ جائے گا. لیکن فرمایا دوسرا کہ یہ آدمی جو سویا رہا اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے. اس لیے رمضان مبارک کے مہینے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ روزہ خالی کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، گناہوں سے رکنے کا نام بھی روزہ ہے. آنکھ کے زنا سے، کان کے زنا سے، دل کے زنا سے، پیر کے زنا سے، ہاتھ کے زنا سے، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا ہے.
اگر ہم نے ان سب سے بچایا تو روزے کے انوارات و برکات ہمیں حاصل ہوں گے. چنانچہ آج ہی روایت پڑھی تھی کہ اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے جس میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہو, جس میں غیبت بھی کی جاتی ہو. اور آج ہی فضائل اعمال میں بات بھی پڑھی گئی ہے کہ روزے میں سب سے پہلے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے. اور عجیب بات آپ دیکھیں, مشرکین مکہ کے سلسلے میں بات قرآن مجید میں اللہ نے لکھی ہے, ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون, کہ جب بھی اللہ کی کوئی نئی بات ان کے سامنے آتی ہے تو لوگ مذاق لے لیتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم, ان کے دل غافل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے آگے ان کے عذاب کا ذکر کیا ہے. تو ان حضرات کو بھی سننا چاہیے کہ جو لوگ نمازوں میں یہاں پر آتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے نام سے یہاں پر آتے ہیں اور عبادت کے نام پر اپنا موبائل بھیجا استعمال کرتے ہیں, ان کو بھی ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ آ رہے لیکن ان کے دل غافل ہیں اللہ تعالیٰ سے. آپ خود سوچیں, اگر میں آپ سے بات کروں اور آپ یہاں وہاں دیکھتے رہیں یا اپنے موبائل میں مشغول ہے تو غصہ نہیں آئے گا؟ ارے تجھ سے بات کر رہا ہوں, دیکھتا نہیں؟ تو سامنے والے کا موڈ ہی آف ہو جاتا ہے. ہم آتے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے اور یہاں موبائل کو ٹچ کریں گے تو اللہ ناراض نہیں ہو جائیں گے؟ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور یہ مشرکین کا کام تھا, وہ لوگ لہو لعب کیا کرتے تھے, مذاق بناتے تھے قرآن کا, اس مجلس میں ٹھٹا کرتے تھے. اور عجیب بات اب 18ویں پارے میں آپ پڑھیں گے, قد یتسللون منکم لوازا, چپکے چپکے سے بھاگ جاتے تھے. اور ایک روایت میں ہے نظر بعضهم الی بعض, ایک دوسرے کو دیکھتے تھے, کیا نبی نہیں دیکھ رہے, ایک ادھر سے گل ایک ادھر سے گل. یہ سب منافقوں کا اور کافروں کی علامت ہے. یہ سب کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مکمل تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے, موبائل کا بیجا استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ IPL والوں نے برباد کر دیا ہمارے نوجوانوں کو, نوجوان نے جوانوں کو بھی برباد کر دیا ہے, جوانوں کو نہیں بلکہ بوڑھوں کو بھی برباد کر دیا ہے. آج کل کے بوڑھے کہتے ہیں انڈیا پاکستان جو ہے تو بہو مزہ آوے سے, باقی تو ادھونت ہے اور اومو بہو مزہ آوے سے, آج تک دیکھتے ہیں. ارے بھائیوں, اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. آپ دیکھیں اس میں کتنی ننگی چیزیں دکھائی جاتی ہے, فحش چیزیں دکھائی جاتی ہیں, بیچ میں پھر ہر اوور کے بعد ایڈورٹائز آتی ہے, اس کے کرشمے الگ. کتنے گناہ ایک ساتھ بٹور لیتے, عبادت تو کچھ نہیں کی, ساتھ میں گناہ ہم نے بٹور لیے. اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں اس سے ہمیں بچنا چاہیے, اس موبائل سے بچنا چاہیے. ہم نے شروع رمضان میں کہا تھا یہ موبائل نہیں ہے, یہ میزائل ہے, یہ دلوں کو خراب اور ویران اور برباد کر دیتا ہے. اس لیے جو لوگ لیڈیز لوگوں کی نیوز سنتے ہیں وہ بھی نہ سنیں, کیا ضرورت ہے ان لوگوں کی سننے کی. فلسطین کا جو ویڈیو آتا ہے اس میں عورتیں دعائیں کرتی ہیں, عورتوں کے ویڈیو آتے وہ بھی سینڈ کرتے. ارے وہ عورت ہے, کیوں سینڈ کر رہے ہیں, آپ ڈیلیٹ کر دو دیکھنے کے بعد اگر دیکھا ہے تو. اس لیے آیت ہے کہ قوم لوط پر عذاب کیوں آیا, انکم لتاتون الفاحش, آگے وتاتون فی نادیکم المنکر, ایک تو چھپ کے کرتے تھے, پھر پلس مجلس میں آ کے سب کے سامنے بیان کرتے تھے کہ آؤ آؤ کریں, تو اس کا گناہ زیادہ ہو جائے گا. ہم تو یہ سکور دیکھتے ہیں, بازو والے کو دیکھتے ہیں یار دھونی آؤٹ تھے جو, اور بازو والے کو بھی کھلبلی مچھلی کی طرح ادھر سے ادھر کودے گا, وہ بھی دیکھے گا دھونی جتنا آؤٹ چھو. ارے ہوتا ہے نا, حالت خراب ہو جاتی ہے, میچ میں ایک وکٹ گر جاتی ہے. اور خصوصاً یہ ممبئی انڈینز کی اور چائنا, یہ چنئی کی اور یہ جو ٹیمیں جو مضبوط ٹیمیں ہیں, اس کا اگر آتے ہیں تو پھر تراویح ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. اور پتا چلا حیدرآباد کی میچ ہے تو کوئی نہیں دیکھے گا کہ بدھا پلیئر اچھا نہ تھا, مزہ نہیں آوے, ون سائڈ ٹیم سے. اور جہاں دونوں پلٹے بھاری ہوں گے مضبوط دیکھتے ہیں, نہیں دیکھنا چاہیے. پیارے بھائیوں, نماز کی حالت میں موبائل کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. ایک بات یہ, اخیر بات یہ ہے, اس سے ہم سب توبہ کریں کہ ہم 10 رات میں موبائل کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, بیجا اس کا استعمال نہیں کریں گے, اس کو طلاق دے ڈالیں گے. ہمارے جو حضرات علماء ہیں ان کو پوچھیے, ہدایت میں ایک بات آتی ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا ٹریکٹر بھر کر طلاق, تو کتنی طلاق واقع ہوگی, ایسا سوال آتا ہے. تو ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ وہ ٹریکٹر میں ٹرین بھر کر طلاق دے ڈالے موبائل کو, لیکن موبائل کو 10 دن تک اپنے سے جدا کرے. ارے بیویوں کو جدا کرنے کا کہا ہے, تو جو بیویوں سے دور کرنے والا ہے, نفرت پیدا کرنے والا ہے, جو اللہ سے دور کرنے والا ہے, اس کو کیسے ہم قریب کریں گے. اس لیے رمضان میں موبائل سے احتیاط کریں. دوسری بات جو اہم بات ہے, ہمارے یہاں جو ہے, ہمارے یہاں خصوصاً ایشیا میں, خود مفتی سعید صاحب نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے, کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے سونے کا اور جاگنے کا. رات کو 12, 1, 2, 3, 4 بجے تک جاگتے رہتے ہیں. رمضان المبارک میں ابھی پڑوسی ملک میں مفتی سید عدنان خاکر کہہ رہے تھے, رمضان المبارک میں پورا مہینہ جو ہے رات میں میچیں ہوتی ہے. وہاں پڑوس میں کتنا افسوس ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی اب
جائزہ لیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کو ملے گی. یہ جو پورا محلہ ہے, یہ جو لہم والا جو ناکودہ, یہ جو پورے اسٹیٹ ہے, وہ پوری رات بھر ہمارے مسلمانوں سے آباد رہتی ہے. سب ماشاءاللہ حلوہ پراٹھے کھا رہے ہیں, وہاں پر اپنی عبادتوں کو ضائع کر رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ہماری بلڈنگ میں جو مخصوص اڈے ہیں, وہاں پر نوجوان بیٹھ کر موبائل میں یا ایسے ہی باتوں میں, گپ شپ میں اتنا شور مچاتے ہیں جس سے دوسروں کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے. یاد رکھیں, ایسے روزوں کو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اللہ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کے حق میں کچھ کمی کریں گے, اللہ معاف کر دیں گے. بندوں کے حق میں تو خوب پکڑ ہوگی, اس لیے توجہ دیں. اور بلڈنگ کے جو ذمہ دار حضرات ہیں, جو سیکریٹری ہے, جو سوسائٹی کے ذمہ دار ہے, ان سے بھی ہم یہ بات کریں گے کہ 12 بجے کے بعد وہ پابندی لگا دیں. جتنے اس طرح کے اڈے ہیں ان سب کو ختم کروا دیں. کوشش کریں, ہمارے نوجوانوں کو سمجھائیں. بڑے اچھے ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, دل کے نرم ہوتے ہیں, ان کے دل نرم ہوتے ہیں, ہموار ہوتے ہیں. اس لیے علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ یہ کشت, وہ ایک شعر ہے جس میں وہ فرماتے, وہ مصرع تو مجھے یاد نہیں ہے, جس میں فرمایا کہ یہ کھیتی ایسی ہے جس کو اگر آپ ہموار کریں اور پانی ڈالیں تو خوب بڑھ سکتی ہے. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو سمجھائیں. اور جو بلڈنگ کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ رات کو 12 بجے کے بعد پابندی لگا دیں کہ کوئی بھی یہاں پر اڈا اور مجلس نہ لگائے. بس ان باتوں پر ہم عمل کریں گے, انشاءاللہ العزیز ہمارا رمضان مبارک خود بھی اچھا گزرے گا, دوسروں کا بھی رمضان مبارک اچھا گزرے گا. بس اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں عبداللہ صاحب کاپو دروی ایک جگہ بیان کر رہے تھے, تو حضرت نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ واز تو کڑوی گولی ہوتی ہے, اس لیے اگر کسی کو کڑوا لگا ہے تو آج کے دن صرف برداشت کر لے, لیکن رمضان المبارک کا مہینہ عافیت سے خود بھی گزارے اور دوسروں کو بھی عافیت کے گزارنے کا کے لیے ہم سب کوشش کریں. اللہ تعالیٰ